اللہ کے خزانوں کے اندر قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کوئی قرآن سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے، سمجھ شریف میں۔ ساتھی اس کو لینے کی کوشش کریں، لینے کی۔ ہم لوگ چھوٹے لوگ ہیں، سمجھے ساتھی، اللہ جزائے خیر دیں، ان کو ہماری ماؤں کو بھی گالیاں دیتے، بہنوں کو بھی صرف صغیر صرف کبیر ہوتا ہے، سمجھے، مجھ سے کام بھی نکالتے ہیں جہاں پر سختی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو آپ کے بڑے 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 مولوی اور الحمدللہ میں ہی ان کو یاد آ جاتا ہوں، سمجھے۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ نشریات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کو سلیکٹ کیجیے۔ شکریہ۔ میں پول کھولنا نہیں چاہتا، لیکن یہ ہے کہ نام تو ان کے بڑے ہیں، اشتہار اتنے بڑے ہوتے ہیں، ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن مصیبت میں جب ہوتا ہے کوئی تکڑا قسم کا مولوی، کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم غریبوں کو آگے کر لیتے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، میرا ترجمہ پڑھانے کا شوق تھا، میں نے حدیث بہت پڑھائی ہے، میں نے اتنی حدیث پڑھائی ہے، آپ یہ کہہ دو کہ آپ قسم اٹھائیں کہ اس لیے کہ ایک آدمی بخاری کا ایک حصہ پڑھا رہا ہے 20 سال سے 30 سال سے، کوئی ترمذی کا ایک حصہ پڑھا رہا ہے، تو اللہ نے باقی کتابوں سے، بخاری کے جلد ثانی سے اللہ نے اس کو غائب کر دیا ہے، سمجھے۔ جلد ثانی میں کیا ہے، ترمذی 10 سال سے پڑھا رہا ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ جلد ثانی میں کیا ہے، وہ اللہ نے اس کو موقع بھی نہیں دیا۔ ابو داؤد پڑھا رہا ہے، ایک حصہ پڑھا رہا ہے، مسلم شریف کا حصہ، تو اس لیے میرے جیسے کہ یہ قرآن کے ہم ایک مہینے یہاں جو پڑھ رہے ہیں، یہ ایک مہینہ آپ کے 7-8 مہینوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ روزانہ 7 گھنٹے، وہ بھی گھنٹے 60 منٹ کے۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تو اس طریقے پر الحمدللہ حدیث کا میرا ایک مشغلہ ہے۔ فاروقی میں جیسے فوراً انہوں نے، بہرحال میں حدیث پڑھاتا رہا، میری تمنا ہوتی تھی ترجمہ پڑھانے کی۔ آپ کو عجیب بات بتاؤں تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ جو ہے نا، حضرت اقدس مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس کر کے اس کی ماں کو گالیاں بھی دیتے، آپ کے یہاں بھی ہوں گی، اس مجلس کے اندر بھی ہوں گے، سمجھے۔ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ، اختلاف کر لو، آپ کے جتنے بھی اختلاف ہوں، لیکن ایک دو مسئلے کی وجہ سے کسی کی خوبیوں کا انکار کرنا۔ تو میں جلسوں میں جاتا تھا، شدید گرمی میں پنڈی میں جیسے میں اترتا تھا یہ کہ ایئرپورٹ سے، تو کئی دفعہ میں نے کہا کہ یار مجھے اس میں تعلیم القرآن پہ لے جاؤں، سمجھے، ساتھی کو کہا، تو ان کو میں نقاب ڈال کر کے گیا، نقاب پہ، پھر میں وہاں جا کر کے اس محراب میں بھی میں نے 2 رکعت پڑھی بھی ہے، اور میں روتا رہا ہوں، میں نے کہا اللہ مجھے بھی ترجمہ پڑھانے کا موقع دے دے جیسے مولانا غلام اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائے۔ یہ راز کی بات تھی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اور پھر ان کے جلسے میں مولانا شیر علی شاہ صاحب میں، ڈاکٹر شیر علی بھی آتے تھے اس میں تعلیم القرآن میں، اور حضرت اقدس بھی کئی دفعہ گئے، مولانا تقی صاحب بھی گئے، قاری سالم بھی گئے، تو مجھے بھی بلاتے تھے وہاں تعلیم القرآن میں۔ تو میں نے اشرف علی کو کہا، میں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن ہماری اور آپ کی دوستی ابھی ہوگی الیک سلیک کہ میں آپ کے جلسوں میں، شیر علی شاہ صاحب بیان میرا ہوتا تھا، پھر حضرت ختم بخاری کراتے تھے مولانا شیر علی شاہ صاحب، اور ہم ایک کمرے میں رہتے تھے۔ وہ خاص کمرہ تھا کہ جس میں حضرت شیخ القرآن اپنے خصوصی لوگوں کو رکھتے تھے، دیوبند سے جو آتے تھے، قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات ان کو اس کمرے میں رکھتے تھے، اور ان کے گھر سے ایک خاص قسم کا کھانا پک کر کے آتا ہے، دلیا ہوتا ہے، تو وہ دلیا کسی خاص مولوی کے لیے وہ بناتے ہیں، حضرت شیخ القرآن کی بیٹیاں بناتی ہے، تو وہ خاص، تو انہوں نے مجھے کئی دفعہ کھلایا۔ تو میں نے اشرف علی کو کہا، میں نے کہا یار آپ کو معلوم نہیں ہے، میرا اور آپ کا الیک سلیک تو ابھی ہو گیا، لیکن میں کئی زمانے سے چوری چھپکے سے یہاں اس مسجد میں آیا ہوں اور روتا رہا ہوں کہ اللہ ہمیں بھی ترجمہ پڑھانے کا موقع دے دے، اللہ نے قبول کر لیا، سمجھے، شکر ہے الحمدللہ، یہ 4 طالب علم ہیں، سمجھے۔ اس لیے ساتھی یہ کر لو، بہت بڑی نعمت ہے۔ مولانا ضرور خان دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بڑی پیاری بات کی، فرمایا قرآن سے علماء کو اللہ نے جدا کر دیا، یہ بہت بڑی محرومی ہے، بہت بڑی محرومی، خاص طور پر کراچی میں، سندھ میں، پنجاب میں، یہاں تو سب سے جو نالائق استاد ہوتا ہے اس کو ترجمہ قرآن دیتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جو عیسیٰ غوجی اور تحصیل المنطق اور مرکات نہ پڑھا سکے تو اس کو کیا دیتے ہیں؟ ترجمہ دیتے، تو پھر وہ کہتے ہیں حتۃ مبتدا نغفر لکم، اس کے لیے وہ جو ترجمہ پڑھائے گا تو اسی طریقے پر پڑھائے گا نا کہ حتۃ مبتدا نغفر لکم، سمجھے، وہ اس طریقے پر آئے گا۔ اس لیے ساتھی نیت کر لو، سمجھے، نیت کرو، قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہو، مول صاحب بہت بڑی عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے خزانوں میں اس سے بڑا خزانہ کوئی بھی نہیں ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے نبی سے اللہ نے کسی بڑی نعمت کو روکا نہیں ہے۔
کسی بڑی نعمت کو اللہ نے روکا نہیں، اور سب سے بڑی نعمت یہی ہے اللہ نے جو محمد کو دیا ہے، اور محمد رسول اللہ نے بخل سے کوئی کام نہیں لیا، میرے محمد نے آپ کے حوالے کر دیا سب کو، سبحان اللہ، سمجھے؟ اس کے بعد آپ کی مرضی ہے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔